مرجئہ، جو وہ قرآن اور حدیث سے مرجئہ جو استدلال کرتے ہیں کہ ایمان محض تصدیق قلبی کے نام ہے، اعمالوں کا کوئی ضرورت، تو ان لوگوں کے جو دلیل ہیں وہ بھی قرآن کریم سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ محض ایمان وہاں پر تصدیق قلبی وہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور اس کے ساتھ کوئی عمل وغیرہ ذکر نہیں، یعنی جنت جانے کے لیے محض تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو یہاں پر محض ایمان جو اپنے پروردگار پر لایا ہے تو وہ لوگ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، یعنی کوئی تاوان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی سے وہاں پر اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ محض ایمان، محض تصدیق قلبی نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ ایک اور آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ و اللہ کے رسول پر، یہی لوگ صادق ہیں، یہی لوگ شہداء ہیں۔ تو مرجئہ ایسے آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں جو محض اقرار اور تصدیق قلبی ہو، عمل کی کوئی ضرورت وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، تو تکذیب یہ ذریعہ جہنم قرار دیا، وہاں پر کوئی عمل وغیرہ ذکر نہیں۔ یا اسی طرح كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، یہاں پر بھی عمل ذکر نہیں ہے، محض تصدیق قلبی۔ یہ رائے مرجئہ کی اور ایسی نصوص سے وہ استدلال کرتے ہیں جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض تصدیق قلبی کو قرار دیا ہے، عمل وغیرہ ان آیاتوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس ایمان یہ جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا، وہ نجات کا دو قسم ہے، ایک نجات کاملہ ہے اور ایک نجات مطلقہ ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے تو مطلق نجات کا تو ثبوت ہے کہ وہ بندہ کو نجات ملے گا، لیکن نجات کاملہ نہیں ملے گا۔ نجات کاملہ کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ نجات کاملہ کی معنی کیا ہے؟ نجات کاملہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عین الایمان ہو، کہ اس ایمان کے ذریعے سے بندہ جہنم جا نہیں سکتے، اس کے ساتھ خالص جانا ہے جنت کی طرف۔ اور جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ محض تصدیق ہے، تو اس کے ذریعے سے مطلق نجات تو ملتے ہیں، ایسے لوگ جہنم کی جانے سے یہ ایمان کافی نہیں، یعنی ایسی مومنوں کو جن لوگوں نے محض ایمان لایا ہے، اقرار کی تصدیق قلبی کیا ہے، تو وہ لوگ اگر اس نے اعمال نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور جہنم جائیں گے، اور وہاں پر اعمالوں کی سزا کاٹ کر کے پھر جنت جانا ہے۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نجات کاملہ ہے اور نجات مطلقہ ہے؟ یہ تقسیم تو کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اور آیاتوں میں، یعنی
ایمان کے ساتھ عمل شرط قرار دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی طرح حدیث میں ہے تو نجات کاملہ کے لیے اعمال شرط ہے، محض تصدیق قلبی کے ذریعے سے بندہ جنت نہیں جا سکتے۔ یا بے الفاظ دیگر ایک نجات بدون عذاب ہے اور ایک نجات مع العذاب ہے۔ تو مرجئہ کی جو ایمان ہے یہ نجات مع العذاب ہے، نہ کہ نجات بدون عذاب ہے، کیونکہ دوسری قرآن کریم کی آیاتوں سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم یفسر بعضہ بعضا، الحدیث یشرح بعضہ بعضا، قرآن کریم تفسیر ہے، بعض آیات بعض کی نہیں۔ اسی طرح احادیث بھی، ایک حدیث شرح ہے دوسری حدیث کی نہیں، لہٰذا محض چند آیاتوں کے ذریعے سے جو آپ لوگوں نے استدلال کیا ہے، اگر محض ظاہری قرآن کریم کے پیچھے بندہ پڑ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تفسیر غلط کریں گے۔ لہٰذا ایمان کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے۔ وخلاصۃ الادلۃ الکرامیہ، کرامیوں کا رائے یہ تھے کہ بندہ محض اقرار لسانی کرے تو بندہ جنت جائیں گے، یعنی محض اقرار کے ذریعے سے بندہ جنت جا سکتے ہیں، یہ بھی ایمان کے لیے کافی ہے۔ اگر تصدیق قلبی نہ ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اعمال نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رائے تھے کرامیہ کی، اور اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث میں بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ محض قول، محض اقرار یہ ذریعہ ہے جنت کے لیے۔ تو قول مع اقرار یہ ذریعہ ہے جنت کے لیے، یہ کرامیوں کے رائے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی محض قول جو بغیر تصدیق کے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کافر قرار دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محض قول یہ ایمان کے لیے شرط نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومن نے قرار کی، مومن نہیں ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ محض قول اقرار یہ کافی نہیں ہے جنت کے لیے اور ایمان کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منافقین کے بارے میں کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعراب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، تو آپ اس سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ محض قول کے ذریعے سے یہ ذریعے ہی نہیں بنتے ہیں ایمان کے لیے۔ تو جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں قول کو ایمان قرار دیا ہے اس قول تصدیق کے ساتھ ہے، یعنی اقرار مع تصدیق ہے، نہ کہ اقرار بدون تصدیق ہے۔ اقرار بدون تصدیق یہ ذریعہ ہی جہنم کے، اللہ نے اس کو مومن نے قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو منافق قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کیا اس کی ایمان سے۔ یہ آراتے یہ اس کے دلائل اور اس کے طرف سے جواب، یعنی کرامیہ اور مرجئہ سے۔ کل انشاءاللہ العزیز